علی یا علی یہ امام زمانہ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیت ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وخذلتہم اجمعین من اللہ الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم درجات الفاظ میں فرمایا مالک موجز نما انداز میں فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو مزین ہونے کا ایک وسیلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ جب کسی نے یہ سوال کیا کہ آج یہ بتائیے کہ میرے لیے سب سے اچھا لباس کون سا ہوگا، ایسا کون سا لباس دے بہتر رہے جس کی وجہ سے میرا حسن و خوبصورتی پروردگار عالم کی نگاہ میں بڑھے، مولا نے اس سے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین و حسین ترین لباس تقویٰ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو لباس تقویٰ سے مزین کیا، خداوند عالم کی بارگاہ میں تیرا حسن بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تقوی کے لباس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ شفاف ہوتا ہے، جیسے ظاہر ہوتا ہے ویسا باطن ہوتا ہے۔ اس کی ضد میں جو لباس آئے گا وہ منافقت کا لباس ہے کہ جس میں اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ جب سب سے زیادہ حسین ترین لباس تقویٰ ہے تو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین لباس منافقت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے ہاتھ و پیر، آنکھ، ناک، نقشہ، اپنی پیشانی کو، اپنی جبین کو، ان تمام چیزوں کو صورت تقویٰ میں ڈھال لے۔ لیکن ہاتھ اور پیر اور اعضاء و جوارح یہ صرف ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے کا باطن بھی ویسا ہی نہ ہو۔ اسی لیے عبادت اعضاء و جوارح سے انجام دی جانے والی کسی ایکٹیویٹی کو نہیں کہتے، اعضاء و جوارح سے انجام دی جانے والی کسی مصروفیت کا نام عبادت نہیں ہے۔ کہ اگر کسی نے اپنی جبین کو سجدے میں رکھا اور اس طرح کا عمل اس نے 10-15 منٹ انجام دیا اور کہا کہ بھئی نماز پڑھ لی، عبادت ختم، تو یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کچھ دیر کی مصروفیت کا نام نہیں ہے۔ عبادت در حقیقت میں نام ہے ایک حالت کا۔ عبادت کوئی مصروفیت نہیں، عبادت ایک حالت ہے، ایک حالت جو نفس پر طاری ہوتی ہے۔ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے والے ارکان کو عبادت میں اس وقت تک شمار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کے باطن میں جو نفس ہے
اس پر وہ حالت طاری نہ ہو جائے. نفس ایک صورتحال میں ڈھل جاتا ہے. ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جیسے ملائکہ کی عبادت کہ اگر کسی نے سجدے میں سر رکھا تو وہ اس کے لیے کوئی مصروفیت نہیں، بلکہ جو سجدے میں سر رکھ دیا تو اب لاکھوں برس گزر گئے، سجدے سے اس کا سر نہیں اٹھ رہا، کیونکہ سجدہ کرنا اس کی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کی ایک مصروفیت نہیں ہے. سجدے میں جانا اس کی ایک حالت کا نام ہے. رکوع میں ملائکہ کا ہونا ایک حالت کا نام ہے. تسبیح و تحلیل میں مصروف ہونا یہ ان کی ایک حالت کا نام ہے. عبادت حالت کو کہتے ہیں، نہ کہ مصروفیت کو. ملائکہ میں جبریل و میکائیل کے لیے، دوسرے ملکوت کے لیے، آسمانی مخلوق کے لیے اللہ نے انہیں ایک کیفیت، ایک حالت میں ڈھالا، وہ عبادت کر رہے ہیں. لیکن انسان کے لیے کیونکہ یہ مرحلہ مشکل ہو گیا کہ انسان کو اپنی زندگی بھی دیکھنی ہے، اپنی عبادت بھی انجام دینی ہے، اپنی دنیا کی بھی طرف توجہ رکھنی ہے، اپنی دین کی طرف بھی توجہ رکھنی. تو آخر انسان عبادت کی منزل پر فائز ہو تو کیسے ہو؟ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں محض مثال کے طور پر اگر کھانا کھا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، کسی کام میں مصروف ہے، اور اگر عبادت کے دائرے سے باہر وہ کام ہو گیا تو ہم نے اپنی خلقت کے مقصد کو ادا نہیں کیا، کیونکہ ہمیں خلق ہی کیا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے. اب اگر خلق ہونے کے بعد ہم اپنے نجی کاموں میں مصروف ہوئے تو عبادت سے باہر گئے. اب جب عبادت سے باہر گئے تو اس آیت کے مقصد سے باہر ہو گئے. تو اب انسان کرے تو کیا کرے؟ آخر کیسے وہ اپنی دنیا اور اپنے دین کو سنبھالے اور پھر اس آیت کا مزاح بھی بنا رہے کہ ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے خاطر؟ اس کا جواب اسی حقیقت میں ہے کہ عبادت کوئی مصروفیت کا نام نہیں، بلکہ عبادت ایک حالت کا نام ہے جو نفس بتا رہی ہوتی ہے. اور جب نفس اس حالت میں ڈوب جاتا ہے، اس حالت میں ڈوب جانے کے بعد کیفیت نفس سوائے عبادت کے کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر وہ کھانا کھا رہا ہو تو اس کے کھانے کو عبادت میں شمار کیا جائے گا. اگر وہ پانی پی رہا ہو تو اس کے پانی پینے کو شمار کیا جائے گا، عبادت میں شمار کیا جائے گا. یعنی نفس پر طاری ہو جانے والی حالت کے مظاہرے کے لیے وہ اپنے جسم سے الگ الگ اعمال انجام دیتا ہے تاکہ اس کی حالت کا پتہ چلتا ہے. اس سبب سے کبھی جبین کو اپنی سجدے میں رکھ دیا، کبھی اپنے ہاتھ سے خیرات دے دیا، کبھی روزے کی حالت میں، کبھی حج کی حالت میں. کا یہ سب الگ الگ اعمال میں آپ آخر کیوں پہنچ رہے ہیں؟ ان تمام اعمال میں آپ کیوں شرکت کر رہے ہیں؟ کا نفس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی اس حالت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو حالت ہم پر طاری ہے. آخر یہ حالت نفس پر طاری کیسے ہوگی؟ جب امام کی خدمت میں آیت کی تلاوت ہوئی تو امام نے فرمایا یہاں پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں خداوند عالم نے لفظ یعبدون رکھا ہے، معنی اس کی عارف ہوں گے. یعنی کہا گیا عبادت، مراد لیا جا رہا ہے معرفت. یہ قرآن مجید کی حکمت و بلاغت اور اہل بیت اطہار کی عظمت کے جلووں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر اگر یہ صاحبان کتاب نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آیت میں کس لفظ سے کیا معنی لیا گیا. لوگ دیکھنے میں دیکھ رہے ہیں عبادت لکھا ہوا ہے، لیکن امام نے بتایا لکھا ہوا عبادت ہے، معنی معرفت کے لیے جا رہا ہے. تو آخر یہ حقیقت ہمیں کیسے پتہ چلی؟ جب تک کہ جس کتاب کے ساتھ جس رسول کو جس اہل بیت کو رسول نے چھوڑا ہے، اگر ان سے وابستگی نہ ہو تو اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لفظ کیا لکھا ہے، مراد کیا لیے جا رہے ہیں.
تو امام نے بتایا کہ یہاں پر لفظ معرفت استعمال ہوا ہے، مراد لی گئی، عبادت لکھا گیا. تو اب عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہے اس کے لیے جب تک کہ وہ معرفت حاصل نہ کر لے. یعنی عارف کے بغیر عابد ہونا محال ہے، عرفان کے بغیر عبادت کرنا محال ہے. اب جو منزل عرفان کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اس کے معرفت کے سفر میں ایک روز ایسا دن آتا ہے کہ جس دن اس کے نفس پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے، اور جب نفس پر وہ حالت طاری ہوئی وہاں سے اس کی عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب وہ اپنی مقصد خلقت کے دائرے میں داخل ہوا. یعنی پتہ یہ چلا کہ نفس کو اس کی منزل پر پہنچانے کے لیے عقل کا بہت بڑا رول ہے، کہ اگر عقل نہیں ہوگی تو اسے عرفان حاصل نہیں ہوگا، اور عرفان حاصل نہیں ہوگا تو اس کو وہ حالت طاری نہیں ہوگی، اور بغیر حالت کے وہ عبادت میں کبھی شامل نہیں ہو سکے. یعنی عقل آہستہ 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 نفس کو پروان چڑھاتے 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 اس کے سامنے ایسے مناظر لے کر آتی ہے جن مناظر کی وجہ سے نفس پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے. اور جب یعنی مشاہدہ، جیسے بزم ملکوت میں مشاہدہ ہوا کہ جب ملائکہ نے خداوند عالم کے جلال و عظمت کے مشاہدے کیے تو ان پر ایک ایسی حالت طاری ہو گئی کہ اب جو سجدے میں سر رکھا تو پھر لاکھوں برس گزر گئے، سجدے سے سر نہیں اٹھایا گیا. کہ آخر ایسے طویل ترین سجدے کی وجہ کا ہم نے دیکھی ہے ایسی چیز کہ جس چیز کے مشاہدے کے بعد ہم میں تاب نہیں ہے کہ اپنے سر کو دوبارہ اٹھا پائے. یعنی ایک مشاہدے نے ان کی عبادت کی کیفیت کو بدل دیا اور ان پر ایک حالت کو طاری کر دیا. ویسے ہی جب انسان کی نفس آگے بڑھتی ہے تو عقل آہستہ آہستہ اسے مشاہدہ کرانا شروع کرتی ہے، اور ہوتے ہوتے ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں انسان کا نفس اللہ کے نفس کا دیدار کرنے لگتا ہے. اور جس روز وہ نفس اللہ کے دیدار میں اس کے جلال و عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس دیدار نفس اللہ کے بعد نفس پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے. نفس پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے. یعنی دیدار علی کے بغیر، عظمت و جلال علی کے مشاہدے کے بغیر لوگوں کی عبادتیں سوائے مصروفیت کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ حالت میں ڈھل نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ عرفان علی کا مشاہدہ نہ کیا جائے. یعنی اگر علی سے دور ہوا تو اپنی خلقت کے مقصد سے دور ہو گیا، اور اب کبھی زندگی میں وہ عابد نہیں ہو سکتا. یہ جو حالت اس کے نفس پر، اس کے قلب پر طاری ہوئی، مولا نے اس حالت سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے اس سے کہا، اور فرمایا کہ تو اپنے قلب کو، اپنے بدن کو تو لباس تقویٰ، لیکن بدن کا لباس پہننا قلب کے لباس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک کہ نفس پر وہ حالت طاری نہ ہو اس وقت تک اعضاء و جوارح کے اعمال کو عبادت نہیں کہا جائے. ویسے ہی لباس تقویٰ جو اس کے بدن کے لیے ہے، اس کے باطن میں اگر لباس نہ ہو اس وقت تک وہ تقوی کا لباس مزین نہیں ہو سکتا. اس قلب کے لباس کو تقوی سے نسبت دیتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعار کی تو یہ تعظیم کرنا اس کے قلب کے متقی ہونے کی دلیل ہے. یعنی قرآن نے کہا کہ اگر قلب متقی ہو جائے تو اس وقت اللہ کے شعار کی تعظیم میں مصروف ہو جاتا ہے. تعظیم شعار اللہ بغیر تقوی قلب کے ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے کیونکہ اس کے قلب میں تقوی نہیں تھا
اس کے 70 برس 700 برس کے سجدے سوائے ایک مصروفیت کے اور کچھ نہیں تھے. اسی لیے جب ابلیس سے کہا گیا کہ اللہ کے شعار کی تعظیم میں اپنے سر کو جھکا دے تو اس نے سر کو نہیں جھکایا. اللہ نے لاکھوں برس کی عبادت کو رد کر دیا. کا پروردگار ایک سجدے کے بدلے میں کہیں لاکھوں برس کی عبادت رد ہوتی ہے؟ کا لاکھوں برس کی عبادت رد ہوئی اسی لیے کیونکہ وہ لاکھوں برس کی عبادت تھی ہی نہیں، بلکہ وہ ایک مصروفیت میں تھا. اس کے قلب پر حالت تقوی پہنچی ہی نہیں، اس کے نفس پر وہ حالت طاری ہی نہیں ہوئی تھی. وہ سجدے کرنے کو عبادت سمجھ رہا تھا، وہ ذکر کرنے کو عبادت سمجھ رہا تھا، جبکہ عبادت نام ہے حالت نفس. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ اگر کسی کے قلب پر تقوی کی حالت طاری ہو جائے تو دل کے متقی ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے شعار کی تعظیم کرتا ہے. کسے کہتے ہیں شعار؟ یعنی شعار اللہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور جناب اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ. شعار اللہ یعنی کچھ بھی ایسا ہے جسے دیکھنے سے اگر اللہ یاد آ رہا ہے تو جو یاد خداوند عالم کا ذریعہ بنے گا اسے شعار اللہ کہا جائے گا. جو ذکر خدا کا سبب بنے گا اسے شعار اللہ کہا جائے گا. اب پروردگار عالم کے ذکر کے لیے تو کائنات بھری ہوئی ہے. ایک ایسا وجود کہ جس وجود کو خود اس نے اپنا ذکر کہا، وہ شعار اللہ علی کے سوا کوئی نہیں ہے. لہذا قلب کے متقی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قلب علی کی بارگاہ میں جھکا رہے. اور جس کے قلب میں تقوی نہیں ہوتا وہ اپنے اعضاء و جوارح سے لاکھوں برس گزارنے کے بعد بھی مصلی پر اگر بیٹھا ہو تو متقی شمار نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید نے بھی کچھ شعار کو گنایا. جیسے اس نے کہا کہ جب بقرعید کا موقع اور قربانی کے لیے جس بکرے کو لایا جا رہا، جو ہی قربانی کے بکرے پر نظر پڑی کہا یہ خدا کی یاد تک ہمیں لے کر گیا. اس نے اسے اپنے شعار میں شامل کیا. یعنی ایک حیوان ہے، ایک جانور، لیکن کیونکہ خدا کے دین سے آ کر جڑ گیا اور قربانی کے روز اس کا نام آ کر جڑ گیا تو اب وہ حیوان نہیں رہا بلکہ جو خدا کی یاد دلا رہا ہے اسے اللہ نے شعار کہا کہ ہماری یاد دلانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. اور یعنی یہ آیت کتنی صاف اور پر واضح ہے کہ اس میں کسی چیز کی قید و بند نہیں کہ جس ایسی چیز سے کہ جس سے تمہیں خدا کی یاد آئے وہ شعار اللہ میں شامل ہوتے ہیں. کہا قربانی، اور اس نے کہا کہ وہ ڈوری جس ڈوری سے اس قربانی کے بکرے کو باندھا جاتا ہے وہ ڈوری شعار اللہ میں. اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تعظیم کرو. والہدیہ والخلائد جو اس کے گلے میں باندھا جا رہا ہے ان چیزوں کی تعظیم کرنا تمہارے لیے لازمی ہے کیونکہ وہ شعار اللہ ہے. یعنی اب تک قرآن پڑھنے والی پوری دنیا میں لوگوں نے شعار اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں کہ بھئی جہاں خداوند عالم نے ایسی مثالیں دی کہ جہاں قربانی کا جانور ہو یا اس جانور سے باندھی جانے والی وہ رسی ہی کیوں نہ ہو کہ اس رسی کی تمہیں تعظیم کرنی چاہیے. کہا کوئی انسان بھی کبھی ڈوریوں کی تعظیم کرتا ہے؟ کہ اگر وہ ایسی ہو کہ جس سے تمہیں یاد خدا آ رہی ہے تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ اپنے دل کے متقی ہونے کی دلیل دے اس کی تعظیم میں مصروف ہو جائے. قرآن مجید نے اپنی آیتوں اور ہزاروں وسائل اور احادیث اور مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آئے جس سے تمہیں یاد اہل بیت آ رہی ہے، جس سے تمہیں یاد خدا آ رہی ہے، تو وہ تمام چیزیں شعار اللہ میں شامل ہے. چاہے وہ علم کیوں نہ ہو، وہ جھولا کیوں نہ ہو، وہ تعزیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہاتھ پر باندھا جانے والا ناڑا ہی کیوں نہ ہو. کہ ہر وہ شے کہ جو تمہیں یاد خدا تک لے کر جا رہی وہ شعار اللہ میں شامل. اور اب
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بھائی تقوی کی حالت دل پر طاری ہو گئی، یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی دلیل ہے اگر وہ ان کی تعظیم و تقریب کر رہا. جن لوگوں کی نگاہ میں شعائر اللہ کی عظمت نہیں، وہ دلوں کے منافق ہے. اور جو دل میں منافقت پائی جائے وہ اپنے بدن سے کروڑوں برس عبادت کرتے رہے، ابلیس ہی کی طرح ایک لمحے میں رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ دل متقی نہیں ہے. خداوند عالم نے شعائر کی فہرست رکھی، جس میں سے اس نے کہا صفا اور مروہ ہمارے شعائر میں سے. قابل غور بات ہے، خداوند عالم نے پتھروں کے دو پہاڑوں کو اپنا شعائر کہا. مومن پر لازم ہو گیا، متقی پر لازم ہو گیا کہ صفا اور مروہ کی تعظیم کریں. ہے پتھر، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس پتھر کو اٹھا کر پھینک دیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے یا بے حرمتی کے کوئی عمل انجام دے. صفا اور مروہ کہا کہ تم نہیں کر سکتے، ہمارے شعائر میں شامل. کعبے کی دیواریں مٹی سے پتھر سے بنی ہوئی، کہا تمہیں حق نہیں ہے، وہ ہمارا شعائر. یعنی اب خداوند عالم کی یاد کا سبب جو بن جائے وہ شعائر ہو جاتا. یہ تو پروردگار عالم کی نشانیاں جس کا اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. ایک مومن کی عزت و اقبال کے کیا کہنے، جو علی نے اپنے چاہنے والوں کو عزت عطا کی ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا چہرہ آ جائے جس چہرے کے سبب سے اگر ہمارے ذہنوں میں یاد علی آ جائے گی تو وہ سامنے آنے والا بندے مومن اللہ کے شعائر میں شامل ہے. کوئی بھی ایسا چہرہ اگر آنکھوں کے سامنے آئے گی جس کے سبب سے ہمیں یاد خدا آ رہی ہے تو وہ اللہ کے شعائر میں شامل ہو گیا. اس کی تعظیم کرنا لازم ہو گیا. یہ دلوں کے تقوی کا سبب بن گیا. پروردگار عالم نے کچھ فہرست میں کچھ نام گنائے اور ایک رول دے دیا. اب یہ رول ہے، اس رول پر تم جسے دیکھو اسے شعائر سمجھنا. اور ایک دو ہم مثالیں بیان بھی کر رہے ہیں جس میں کہا صفا اور مروہ ہمارے شعائر میں شامل ہے. کیونکہ آج 12 محرم کی تاریخ ہے، شہدائے کربلا کی زیارت کی مجلس ہے. کیا بڑھ کر ہو سکتی ہے زیارت اس سے عظیم کہ جو خود امام وقت نے ان کی زیارت پڑھی ہو. اور زیارت ناہیہ میں امام نے تمام شہدائے کربلا پر، اسیران کربلا پر سلام کیا، سلام دے دیا. ان سلاموں میں 2 ہے جس کا آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہوئے مجلس تمام کریں گے، جس میں امام وقت نے اللہ کے شعائر کا ذکر کیا. کیا کیا ہے؟ کا صفا شعائر، ان میں سے مروہ شعائر میں، کعبہ شعائر میں. کہا آسمانوں پر، کہا قاب قوسین او ادنیٰ، قلم لوح سدرۃ المنتہی شعائر میں. ایسے ہی زمین پر زمزم اللہ کے شعائر میں، زمزم پانی کا چشمہ، صفا اور مروہ پہاڑ کا، یہ سب اللہ کے شعائر. ان شعائر کی تعظیم مومن کے قلب کے منتقی ہونے کی دلیل ہے. کیا چیز ہے آخر زمزم؟ آخر اللہ کے شعائر میں شامل کم ہو گیا. پانی کا ایک چشمہ جس سے ہمیں پتا چلا کہ سارا پانی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے پانی میں بھی قسمیں بنائی. جیسے دریا کا پانی میٹھا، سمندر کا پانی کھارا، ویسے ہی اللہ نے پانی کی قسمیں رکھی. اور خاصیت کے دنیاوی ظاہری اعتبار سے بھی زمزم دنیا کے دوسرے پانی سے مختلف ہوتا ہے، اس کی پراپرٹیز الگ ہیں. اور دین کے اعتبار سے اس کا مقام و رتبہ الگ ہے. کہ یہ پانی کی قسم
خداوند عالم نے دین میں بھی احکام میں بھی بیان آب مضاف، آب جاری، آب خالص، یعنی یہ ساری پانی کی قسمیں. یعنی آپ نے طہارت کو پڑھنا شروع کیا تو بھی دیکھتے ہیں آخر طہارت کہتے کس چیز کو. تو سب سے پہلے جس پر بحث کی جائے گی کیا وہ ہے پانی کی قسمیں، کیونکہ پانی اور مٹی یہ چیزیں، شمس وغیرہ، کیونکہ یہ طہارت کے باعث ہیں، اسی لیے ان کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری. اب مضاف یعنی وہ پانی جس میں کسی بھی طرح کا اضافہ ہو، کچھ بھی، رنگ، بو یا مزہ، کیونکہ پانی میں کچھ بھی پایا نہیں جاتا، رنگ پایا نہیں جاتا، بو پائی نہیں جاتی، مزہ نہیں پایا جاتا. تو اگر اس میں سے ہمیں کچھ بھی پایا جائے تو اسے مضاف کہتے ہیں. یعنی خالص پانی وہ پانی جس میں کچھ بھی نہ ہو، مضاف یعنی وہ جس میں کوئی اضافہ ہو گیا. ناریل کا پانی مضاف ہے کیونکہ مٹھاس کا اضافہ ہو گیا. بارش کا پانی زمین پر گرنے کے بعد براؤن ہو گیا، کلر بدل گیا، مضاف ہو گیا. ویسے ہی کچھ بھی اعتبار سے اگر تبدیل ہو جائے تو مضاف. خداوند عالم نے کہا حالانکہ ہے وہ پانی لیکن کیونکہ مضاف ہے اسی لیے ہمارے دین میں احکام اور شریعت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. اور جو ہے نا، یعنی آپ پی سکتے ہیں بھلے ہی ناریل کا پانی، وضو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے وضو؟ اس سے یہ بھی تو پاک و طاہر ہے. کا طاہر ہے لیکن کیونکہ مضاف ہے، خالص نہیں تھا اسی لیے دین سے باہر ہو گیا. پانی اتنی زیادہ اہم چیز اگر خالص باقی نہ رہے تو دین سے باہر ہو جاتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کا قلب خالص نہ ہو اور پھر وہ دین میں بھی باقی رہے؟ جس کے قلب سے جس کے قلب سے خلوص ختم ہو گیا، خداوند عالم نے کہا اب ہمارے دین میں کوئی دخل نہیں ہے. ایسے ہی کا سلسبیل پانی کی قسم، زنجبیل، کوثر، یہ سب پانی کی قسم ہے. زمین پر ہمارے سامنے اس میں رکھا زمزم. اب امام نے شروع کی زیارت اور سید الشہداء کو وہ سلام کرنے لگے. اس میں امام نے ایک سلام رکھا، السلام علی ابن خاتم الانبیاء، السلام علی ابن سید الاوصیاء، السلام علی ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علی ابن فاطمۃ الزہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام وقت سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام عرض کر کہ میرا سلام اس ہستی پر جو خاتم انبیاء کا بیٹا ہے، میرا سلام اس ہستی پر جو سید اوصیاء کا بیٹا ہے، میرا سلام اس پر جو خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہے، میرا سلام اس پر جو سید نساء کا بیٹا ہے. امام نے فرمایا السلام علی ابن سدرۃ المنتہا، السلام علی ابن زمزم والصفا. میرا سلام اس پر جو سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہے، میرا سلام اس پر جو زمزم اور صفا کا بیٹا ہے. یعنی اب امام کے اس سلام نے ہمیں فکر کرنے پر مجبور کر دیا کہ آخر امام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین زمزم اور صفا کا بیٹا. اور جو رسول اکرم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. یعنی فرسٹ ہاف کے لیے ذہن سوال پیدا نہیں کرتا کیونکہ نواسے نانا سے ہوتے ہیں کہ بھائی نانا ہے تو نواسا ہوگا. لیکن یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ میں حسین سے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسے سے نانا؟ زیارت ماہیہ کا رنگ ہی ایسا ہے. امام نے زیارت شروع کی سید الشہداء کو سلام کرنے کی نیت سے، اور سلام کا آغاز ہوا آدم صفوت اللہ،
آدم ہو، نوح ہو، شیس ہو، ہود ہو، تمام انبیاء کو سلام کرتے ہوئے یہاں تک آئے گا اتنے انبیاء کا سلام سید الشہداء کے سلام کا سبب کا وہ اسی لیے کیونکہ کسی نبی کا نام زندہ نہیں رہتا، کسی نبی کا ذکر باقی نہیں رہتا اگر کربلا کے میدان میں حسین کا قیام نہیں ہوتا۔ آج اگر آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ پر سلام کیا جا رہا ہے تو اس سلام کے پیچھے کی علت کا نام حسین ہے کہ اگر خیام حسین نہ ہوتا تو کوئی انبیاء کو سلام کرنے والا نہ ہوتا۔ بھئی انبیاء کو سلام کا تو بہت دور بات ہو جائے گی، اگر حسین کا قیام نہیں ہوتا تو آج ذکر توحید کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ لا الہ کہنے والے ہوتے، نہ اس کی تکبیر بلند کرنے والے۔ یہ حسین کے قیام نے اس کے ذکر کو باقی رکھا، اسی لیے امام نے کہا کہ حسین پر سلام دلیل بن گیا انبیاء کے سلام کے لیے، اسی سلام کے سلسلے سے ہوتے ہوئے آئے۔ اور جب یہاں پہنچے کہ میرا سلام اس ہستی پر جو زمزم اور صفا کا بیٹا ہے، تو کہا اب ہوا کیا تھا؟ پروردگار عالم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ تم صحرا میں اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عرب کا صحرا بالکل یہاں سے وہاں تک سوائے ریگستان کے کچھ بھی نہیں، اس ریگستان کی گرمی میں، اس دھوپ میں دونوں کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ اب ان کے گزرنے کے بعد کم سنی کے عالم میں جو اسماعیل اب پیاس کی وجہ سے بلکنے لگے، اب یوں انہوں نے رونا شروع کیا اور وہاں ماں کو معلوم ہو گیا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ یعنی یہ کیا؟ اسے کہتے ہیں ممتا۔ ایک ماں بچے کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت مند نہیں ہوتی، کیا کہنے سبحان اللہ، کہ بچہ اپنی زبان سے کہے کہ مجھے یہ تکلیفی درد ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے لیکن ماں خاموشی میں پہچان لے۔ دل ممتا حاجرہ نے پہچان لیا، اسماعیل دو رو رہے، اب پانی کی تلاش میں نکلے اور دوڑتے دوڑتے صفا کی پہاڑی پر اتر کر مروہ کی پہاڑی پر، یعنی قیامت خیز کوشش ہو رہی۔ 7 مرتبہ کی جب چکر ہو گئی تو ایک مرتبہ اوپر سے دیکھا انہوں نے کہ اسماعیل کے خدموں کے پاس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو وہ حجرہ کا صحرا ہے، بے اختیار آواز ہے کہ فوراً پانی کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آنے کے بعد مٹی اطراف میں جمع کی، پانی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے، اور بے اختیار چیخ کر کہا زم زم، یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ پانی کا انتظام ہو گیا، پانی کے انتظام سے اسماعیل نے پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، اب پیاس بجھی، آرام سے دونوں رہنے لگے۔ اب کچھ دن کیا گزرے کہ اوپر سے پرندوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی ہے، اب پرندوں کی آمد و رفت بڑھ گئی۔ گزرتے ہوئے قافلوں نے پرندوں کی چہل پہل دیکھا، کہ لگتا ہے یہاں پانی، قافلے آ کے ٹھہرنے لگے۔ اور دیکھتے دیکھتے وہاں ایک بستی بن گئی، اور آج مکے کی صورت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحرا سے کیا ہو گیا۔ یعنی خداوند عالم کی نظر میں اسماعیل کو بچانا تھا، اسی لیے اس نے چشمہ زمزم گزاری کر دیا۔ اگر اسماعیل کی حیات کا مقصد نہ ہوتا تو پانی جاری نہیں ہوتا۔ اب امام کی زیارت الہیہ کے سلام نے سبب بتایا کہ اسماعیل کے معجزے پر کوئی شک نہیں، لیکن پیروں کی رگڑ سے زیادہ چشمے کے پھوٹنے کی وجہ بے قراری حاجرہ ہے۔ بچے کی تڑپ سے زیادہ چشمہ زمزم کے پیچھے ماں کا تڑپنا ہے، کیونکہ خداوند عالم کو جو دیکھا نہیں جا رہا تھا وہ ہے ماں کا تڑپنا اور ماں کا کوشش کرنا۔
اب اس احساس سے ممتا کو کہ ممتا اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کتنی کوشش کر رہی ہے، اس ممتا کے احساس کو سوائے ایک ماں کے کوئی سمجھ نہیں سکتا. لہذا وہ ماں جو دیکھ رہی تھی کہ کیسے ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی کوشش کر رہی ہے، اس ماں کا اعجاز ہے کہ چشمہ زمزم کو جاری کر دیا. اسی لیے زیارت نائیہ امام نے کہا میرا سلام زمزم کے بیٹے پر، میرا سلام مروہ کے بیٹے پر. کہا کیسے زمزم کے بیٹے؟ کہا کیونکہ فاطمہ نے ہاجرہ کی خاطر چشمہ زمزم کو جاری کیا. اسی لیے امام نے کہا حسین زمزم کا بیٹا ہے، صفا کا بیٹا. یوں حیات گزری، اسماعیل ہی نہ رہتے ہیں زمزم کے بغیر. اب پھر جب ایک وقت آیا تھا قربانی کا موقع، خداوند عالم نے کہا کہ بھائی ہم نے اس قربانی کو پوسٹ پون کر دیا. فدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم سے ہم نے اسے بدلا، یعنی اس قربانی کو ہم نے پوسٹ پون کیا ذبح عظیم سے. اور کربلا کے میدان میں شہادت حسین ذبح عظیم ہوئی. تو اب یہاں پر واضح ہونے لگا کہ اگر اسماعیل نہ ہوتے تو اسماعیل کی نسل کا سلسلہ چلتا ہی نہیں، اور اسماعیل بچ گئے کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ذبح عظیم سے ہم اسے بدل رہے ہیں. اگر ذبح عظیم سے بدلنا نہ ہوتا تو اسماعیل قربان ہو گئے ہوتے. قربانی اسماعیل کو اللہ نے بچایا اور اسے بدل دیا قربانی حسین سے. یعنی نام حسین نہ ہوتا تو حیات اسماعیل نہ ہوتی، اسماعیل کی حیات نہ ہوتی تو اسماعیل کا وہ سلسلہ آگے نہ بڑھتا، اسماعیل کا وہ سلسلہ آگے نہ بڑھتا تو اس سلسلے میں آ کر کبھی رسول اس دنیا میں نہیں آتے، کیونکہ رسول اکرم کا شجرہ جا کر اسماعیل سے مل رہا اور جا کر جناب ابراہیم سے مل رہا. یعنی اسماعیل کا زندہ رہنا سبب بن گیا رسول کا اس دنیا میں آنے کا، اور نام حسین سبب بن گیا اسماعیل کے زندہ رہنے کا. رسول اکرم نے کہا بھائی حسین تو مجھ سے ہے کیونکہ میں نانا ہوں، حسین میرا نواسا ہے، لیکن میں حسین سے اسی لیے ہوں کہ اگر وہ ذبح عظیم نہیں ہوتا تو اسماعیل ختم ہو گئے ہوتے، اگر اسماعیل ختم ہو گئے ہوتے تو وہ شجرہ نہیں ہوتا جس میں مجھے آنا تھا. کیونکہ نام حسین نے اس شجرے کو باقی رکھا، اسی لیے میں حسین سے ہوں، اسی لیے میں حسین سے ہوں. ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زمزم ہو، صفا ہو، مروہ ہو، سدرہ ہو، قلم ہو، لو ہو، عرش ہو، کرسی ہو، کوثر ہو، سلسبیل ہو، زنجبیل، کچھ بھی کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہے وہ حسین سے ہے. اگر حسین نہ ہو تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. پروردگار جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. انسان کے لیے یہ ایک گویا مجلس پڑ گئی خود امام وقت نے. یعنی ہمت تو آج تک نہیں ہوئی اور نہ شاید زندگی میں کبھی ہو سکتی ہے کہ جو امام نے جس طریقے سے سلام عرض کی ہے ان کے ترجمے کسی اور زبان میں کیے جائیں. دنیا والے تمام منتظر بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ آئے تو خود ہی اس کی زبان سے سنیں، ورنہ اس کی وضاحت کی کوشش کرنے میں انسان کا اتنا ضرب نہیں ہے. اور امام وقت نے سلام عرض کیا. زیارت نائیہ، میرا سلام ان ہستیوں پر. ہزاروں مقتل ایک جگہ جمع ہو جائے اگر تو اس ظلم کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے جو امام وقت نے اپنے سلام میں، اپنی زیارت میں بیان. کربلا کی شہادتوں سے پہلے سے لے کر منزلوں سے بیان کرتے کرتے شہادت کے منازل سے شہادت کے بعد والی کیفیتوں تک سلام کیا.
یعنی دل کیسے ٹوٹے ہوئے سب کے، دیکھتے دیکھتے نہ جانے اشر محرم کہاں چلا گیا۔ ایسے لگ رہا ہے مانو جیسے ہمارے شہروں میں ویرانہ چھا گیا ہو۔ زندگی ہماری جو کسی نور سے ابھی ابھی چمک رہی تھی، اور ہمارے روشن دن جو گزر رہے تھے، ایک دم سے 11ویں محرم کو یوں لگ رہا ہے مانو جیسے جسم سے روح نکال دی گئی۔ کیا تڑپ ہے یہ عزاداری کی تڑپ۔ اسی لیے 11ویں محرم کو سب سے زیادہ گریا چاند رات کو یاد کر کے ہوتا ہے۔ اب پھر سے چاند رات ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، 1 برس کا یہ طویل ترین عرصہ، اور پھر ہماری زندگی میں کبھی عشر محرم آئے۔ علانیہ طور پر عزاداروں نے محسوس کیا کہ گھر میں ہمارے کوئی مہمان بن کر آ چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی رونق ہی تبدیل ہو گئی، اور اس مہمان کے سبب سے ملائکہ ہمارے گھر میں اتر گئے۔ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ہے کہ جس کے درمیان میں ہم پھر رہے۔ اور شام غریباں کے بعد جو ماحول تبدیل ہوا، اور 11 محرم کو صبح میں اٹھ کر اب جو دیکھا اپنے گھر کی طرف، تو اسے اپنا ہی گھر ایک ویرانے سے بڑھ کر کچھ دکھائی نہیں۔ اللہ رے، 11 محرم کی کیفیت اہل بیت اطہار کے اوپر، جیسے جیسے صبح قریب آتی جا رہی تھی، جیسے جیسے روشنی بڑھتی جا رہی تھی، زینب کے کلیجے کے تو ٹکڑے ہوتے جا رہے تھے۔ آسمان پر سورج نمودار ہونے والا، میرے سر پر چادر نہیں۔ 11 کو آواز ہوا کہ دنیا بے مخنوں چادر اولاد علی کو دیکھو۔ چادر کے اس ماتم میں مصروف تھے کہ ہاتھوں پر رسیوں کے باندھنے کا انتظام۔ اب سید سجاد گریا کرے تو کس کس بات پر گریا کرے؟ زینب کی بے ردائی پر گریا کرے، ہاتھوں پر باندھے جانے والی رسن پر گریا کرے، اور اس رسن کے درمیان میں آ جانے والی کیا اس معصومہ پر گریا کرے کہ جس کا قد چھوٹا ہونے کے سبب سے ہاتھ پر رسی نہیں جاتی۔ اللہ رے، شہزادیوں کا رسن میں باندھا جانا۔ زیارت نائیہ میں امام کا سلام علیہ، میرا سلام ان ہستیوں کے اوپر کہ جو پردے کی زینت و زیب ہے، کا ان لوگوں کی بے ردائی کے اوپر میرا سلام۔ لیکن رسن کا باندھا جانا کیسی کیفیت تھی۔ اہل بیت اطہار میں علی کی بیٹیوں کے ہاتھ ایک رسی سے پسے گردن باندھے گئے۔ یعنی کسی بھی طرح کا ظلم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ایسی وحشتناک دنیا میں جب کسی مجرم کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ صرف 2 صورتیں ہوتی، یا ہاتھوں کو سامنے سے باندھ دیا جاتا ہے، یا ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر باندھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مجرم ہے لیکن ہے تو انسان، اس کو ایسی اذیت نہیں دی جاتی کہ ہاتھوں کو اگر سامنے سے باندھا جائے تو اسے اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے، اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو آسانی سے کسی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے۔ ہاتھوں کو اگر پیٹھ کے پیچھے سے باندھا جائے تھوڑی سی تکلیف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی اٹھنے بیٹھنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے تو اس کے لیے ستم بالائے ستم یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے میں گر جاتے ہیں، اگر اٹھنا چاہے تو کئی مرتبہ گر کر اٹھتے ہیں۔
پوری دنیا میں آج آپ نے اگر دیکھا تو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی کے ہاتھوں کو گلے کے پیچھے باندھا گیا ہو. یہ ایک ستم رہ گیا تھا علی کی بیٹیوں کے لیے کہ جہاں زینب و ام کلثوم کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے سے باندھا گیا تھا اور ایک رسی سے جو سب کے گلے باندھے جانے لگے, سب کے ہاتھوں کو جو باندھا جانے لگا, درمیان میں حسین کی وہ 4 برس کی بیٹی کہ جس کے بازو وہاں پہنچ نہیں سکتے, سکینہ کے گلے کے اطراف اور یہ رسیاں سید سجاد کے ہاتھ میں. امام وقت کے سلام ہیں. یہ زیارت ناہیہ پڑھنے کا روز ہے. بس 2 جملوں سے مجلس تمام کریں. آپ خود اپنے کلیجے کو تھام کر زیارت پڑھ. فرماتے ہیں میرا سلام مقتل میں بکھرے ہوئے لاشوں کے اوپر. کہا میرا سلام ان لاشوں پر جو اپنے ہی خون میں ڈوب گئے. کہا میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جن کی شہادت کے بعد ان کے لاشوں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی. میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جن کی شہادت کے بعد ان کے لاشوں سے لباس اتار لیے گئے. میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جو سید سجاد کی نگاہوں میں بے غور و کفن ملے ہوئے. ایک مرتبہ کی روایت نے لکھا کہ سجاد عبد مقتل کی جانب دیکھ رہے تو زینب کو لگا جیسے سجاد کی روح نکلنے لگی. کہا میرے لال کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا اس جلتی ہوئی زمین کو بے غور و کفن پڑا. کہا کائنات میں جس کی بھی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام. حال سجاد کی غربت یہ ہے, نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا بے حسن و کفن اور کاروان کربلا سے کوفہ